وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شاہویر نے ایمان کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا، اور گھر سے نکالنے کی اور چیخنے چلانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایمان نے شاہویر کے گھر پڑے موبائل سے ماہنور کو کال کر کے کہہ دیا تھا کہ برائے مہربانی میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ آصف صاحب اور عنبر تو شاہویر کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ایسا رویہ مت رکھو۔ عنبر صاحبہ اپنے پوتے زاویار کو تو اس گھر سے جاتا دیکھ ہی نہیں پاتیں، اور ان کا رو رو کے برا حشر ہو جاتا ہے، جبکہ شاہویر بالکل پتھر بنا انہیں جاتا دیکھتا رہتا ہے۔ ادھر ایمان اپنے پیرنٹس کے گھر آتی ہے تو انہیں صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگ اگر مجھے یہاں سے نکالیں گے تو میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن شاہویر کے گھر میں اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ ماں باپ تو بہت ہی خوش دلی سے ایمان کو گھر میں جگہ دے دیتے ہیں، ویسے بھی کون سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دکھی ہوں۔ بیٹیوں کے لیے تو دل کرتا ہے کہ ہر ماں باپ کے پاس اتنا ہو کہ شادی کے بعد اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا شوہر انسان نہیں بلکہ کوئی جانور ہے، تو وہ انہیں صاف کہہ سکیں کہ جب بھی واپس آؤ تمہارے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اور یہاں تو ویسے بھی مسکان بھی ایمان کے گھر ہی ہوتی ہے، اس کے سامنے یہ سارا ہنگامہ پیش آتا ہے۔ مسکان سے ساری سچائی سننے کے بعد ہی اس کا باپ بھی ایمان کو کھلے دل سے گھر میں رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس طرح پہلے اس گھر میں رہتی تھی ویسے ہی اسے اپنا گھر ہی سمجھو، میں خود بھی تمہیں اب وہاں واپس کبھی نہیں جانے دوں گا۔ حالانکہ شاہویر اب تو ماہنور سے بھی تھوڑا تھوڑا بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ ماہنور نے جو کپڑے شاہویر سے لیے تھے کہ میں انہیں اپنے آن لائن بزنس کے تھرو زیادہ قیمت پہ بیچوں گی، شاہویر اب اس کے بارے میں بھی ماہنور سے پوچھ کر شروع کر لیتا ہے کہ آخر ان کپڑوں کا کیا ہوا؟ اگر وہ تمہارے کسی بھی گاہک کے تھرو نہیں بک رہے تو مجھے ہی دے دو، میرے پاس ان کے لیے ایک اچھا گاہک آ چکا ہے۔ پر ماہنور کسی بھی قیمت پہ شاہویر کو 1 روپیہ بھی واپس کرنا نہیں چاہتی، نہ ہی اس کا کوئی سامان واپس کرنا چاہتی ہے، بلکہ صرف اور صرف اسے اپنی میٹھی باتوں میں الجھا کے اس سے مزید پیسے اینٹھنا چاہتی ہے۔ تو ماہنور شاہویر سے کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو ایک بہت اچھی پارٹی ڈھونڈ لی ہے، وہ 30-35 ہزار میں مجھ سے وہ سارے کپڑے خریدنے والے ہیں۔ شاہویر کہتا ہے کہ اس میں تو ہمیں بہت ہی کم پروفٹ ہونے والا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے آن لائن بزنس میں ہماری شاپ سے بھی زیادہ پروفٹ میں بکیں گے کپڑے۔ تو ماہنور شاہویر کو اپنی باتوں میں الجھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی یہ بہت ہی اچھا کسٹمر ہے، میں تو صرف اس وقت کسٹمر بنانے کے چکر میں ہوں، اسی لیے اسے بہت کم پروفٹ پہ بیچ رہی ہوں، اور پھر باقی کے کپڑے وہ بہت اچھے پروفٹ پہ بھی خرید لے گا۔ بہرحال شاہویر کہتا ہے کہ جتنے بھی پروفٹ پہ بیچنے ہیں جلدی بیچو، اور اگر 2 دن میں تمہارے اس کسٹمر نے کپڑے نہ خریدے تو پھر وہ مجھے دے دینا، میرے پاس بہت اچھا کسٹمر ایک ہے۔ اب ماہنور شاہویر کو مزید باتوں میں الجھانے کے لیے کہتی ہے کہ بھئی صبح سے مجھے ادھر ادھر لے کے گھوم رہے ہو، مجھے تو بہت شدید بھوک لگی ہے، چلو کہیں ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ شاہویر بھی آج ماہنور سے کہہ دیتا ہے ریسٹورنٹ نہیں، ہم تمہارے گھر جائیں گے، تم مجھے اپنے گھر والوں سے بھی ملوا رہی ہو اور میرے لیے اچھا سا کھانا بھی بناؤ گی۔ لیکن ماہنور ہمیشہ کی طرح ٹال دیتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے تمہیں ابھی کیسے ملوا سکتی ہوں۔ شاہویر بھی اب کہہ دیتا ہے کہ تم صبح سے میرے ساتھ گھوم رہی ہو، تمہارے گھر والوں کو آخر میرے بارے میں کچھ تو پتہ ہی ہوگا، آج تو مجھے تمہارے گھر پہ جانا ہی ہے۔ تو ماہنور کہتی ہے کہ بھئی گھر پہ کچھ مہمان بھی ہیں، میں اپنے گھر والوں کو تو تمہارے بارے میں بتا دوں لیکن اپنے رشتہ داروں کو بھی کیا بتاؤں گی؟ چلو ویسے بھی میں اتنی تھک چکی ہوں، گھر جا کے کھانا بنانے کی ہمت نہیں، مجھے کسی ہوٹل لے کے جاؤ اور اچھا سا کھانا کھلاؤ۔ اور شاہویر ہمیشہ کی طرح ماہنور کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اسے کھانا کھلانے لے جاتا ہے، اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی ہر طرح سے شاہویر کو لوٹ رہی ہے، پر وہ بھی بے وقوفوں کی طرح پورے کے پورے پیسے اس کے اوپر اڑاتا جا رہا ہے۔ حالانکہ شاہویر کو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو بھی پیسے اس کے باپ نے اسے دیے تھے وہ دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس سے کوئی اچھا سا کاروبار کرتا اور پیسے بڑھا کے اپنے باپ کو دکھاتا کہ دیکھیں میں نے آپ کی توقع کے برعکس اپنا بہت اچھا کاروبار بنا لیا ہے۔ الٹا وہ تو لگتا ہے کہ دوبارہ سے باپ کے اوپر جا کے ڈیپینڈنٹ ہونے والا ہے۔ ادھر آریان نے بھی اپنے بہت ہی زیادہ ٹرسٹ وردی دوست کو پیسے تو دے دیے ہیں، جس نے آریان کو پتہ نہیں کیا کیا سبز پاک دکھائے ہیں کہ وہ اسے باہر کے ملک لے جائے گا،
لیکن آریان کو نہیں پتا کہ وہ اپنے باپ کی زندگی کی جمع پونجی کسی فراڈ کے ہاتھوں گنوانے والا ہے بہت جلد۔ آریان کا دوست اسے یہی کہے گا کہ میں نے جس آدمی کو پیسے دیے تھے وہ بہت سارے لوگوں کو تو یوں ہی دوسرے ملکوں میں بھجوا دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں تمہارے پیسے لے کے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ آریان تو دوست کی منتیں کرتا ہے کہ میرے پیسے کہیں سے بھی مجھے واپس دلوا دو، وہ میرے باپ کی زندگی کی جمع پونجی تھی اور میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی بھی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ میں نے تو تمہارے اعتبار پہ ہی سارے پیسے تمہیں دیے تھے کہ تم کسی اپنے ٹرسٹ کے بندے کو دو گے، لیکن دوست کہتا ہے کہ بھائی میرا تو ٹرسٹ کا تھا، پر پتہ نہیں ابھی اچانک ایسے کیوں بے ایمان ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ آریان کو فی الحال ادھر ادھر کے لارے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پولیس میں کمپلینٹ کریں گے تاکہ اس کو پولیس کی کمپلینٹ کے آگے پیچھے لگا دے، وہاں آریان سے اور بھی پیسے اینٹھے اور پھر پولیس کے چکر میں آنے سے خود ہی آریان پیچھے ہٹ جائے گا اور اس کے بعد اپنے دوست کا پیچھا چھوڑ دے گا اور وہ آریان کے پیسے لے کے خود ہی ملک سے فرار ہو جائے گا۔ ادھر المیر ہے جو اپنے سسر کے پیسوں سے بہت اچھا بزنس تو کھڑا کر رہا ہے اور فبیہہ نے المیر کا حلیہ بھی چینج کرنے کی ٹھان لی ہے۔ یقیناً وہ المیر کو ایسے حلیے میں لے آئے گا کہ المیر کے گھر والے خود بھی نہیں پہچان پائیں گے اسے، لیکن المیر اس حلیے کے بعد اپنی پہچان خود بھی کھو دے گا اور وہ صرف اور صرف فبیہہ کا شوہر اور اس کے سسر کا داماد بن کے رہ جائے گا اور فبیہہ کے والد کے احسانوں تلے اتنا دب جائے گا کہ اس کے بعد اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بھی ترس جائے گا۔ ویسے بھی المیر کے پیرنٹس تو خود بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ فبیہہ کے گھر جا کے کبھی بھی اپنے بیٹے سے مل نہیں پائیں گے، الٹا اس کے پیرنٹس سے خود بھی اپنی بے عزتی کروا کے ہی واپس آئیں گے۔ اسی لیے جہاں شاہویر کو اگنور کیا ہے وہیں المیر کو بھی یہ لوگ بھول ہی چکے ہیں۔ مسکان جو کہ اپنی بہن کے گھر جب آئی ہوتی ہے تو وہاں پہ راہم بھی آ جاتا ہے جسے مہک نے ہی کال کر کے بلایا ہوتا ہے اور وہ مسکان کو یہاں دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سے بھی یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ مسکان بھی اسے دیکھ کے واقعی ہی خوش ہوتی ہے اور خوشگپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ہی جب مہک وہاں آتی ہے تو وہ راہم کو وہاں سے غصے میں لے جاتی ہے اور اسے صاف منع کر دیتی ہے کہ تمہیں اس لڑکی مسکان سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، اس نے تمہارے بارے میں ایمان کو کیا کیا باتیں کی ہیں اور ایمان نے مجھے کیا کچھ سنایا ہے تم تو یہ جانتے تک نہیں۔ پر راہم اپنی بہن سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو مسکان دل سے پسند ہے اور میں اس سے واقعی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مہک بھی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ تمہاری شادی مسکان سے تو ہرگز نہیں ہوگی، تم باہر سے جاب کر کے آئے ہو، میں یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری بہت ہی اچھے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرواؤں، نہ کہ مسکان کے خاندان میں۔ اب راہم بیچارہ تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے اور اسے مسکان سے زیادہ حسین کوئی لڑکی نظر ہی نہیں آئی جیسے۔ کیا راہم کے دل کا حال جان کے اس کی بہن اپنا فیصلہ بدل دے گی یا پھر زبردستی راہم کی شادی مسکان کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے کروا دے گی؟ یہ سب تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلنے والا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔